السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اعتکاف کے اوپر مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ اعتکاف تین طرح کا ہے، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی آخری عشرہ جو 10 دن ہوتا ہے اس میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتی ہیں کہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ، یعنی حدیث پاک سے ثابت یہ ہے کہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے۔ مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معتکف گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان شریف میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ یعنی جو اعتکاف کرتا ہے رمضان شریف کے آخری عشرے میں، اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کر کے ٹھہرنا، یعنی اللہ کے لیے اسے راضی کرنے کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ اور اس کے لیے مسلمان ہونا شرط، مسلمان ہو، عاقل ہو اور ناپاک نہ ہو۔ اور یوں ہی اگر عورت اعتکاف کر رکھی ہے تو حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اعتکاف صحیح ہے۔ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام اور مؤذن مقرر ہو، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو۔ خصوصاً اس زمانے میں کہ بہتری مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن۔ بہت ساری گاؤں دیہاتوں میں مسجدیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں امام مؤذن مقرر نہیں ہوتے، تو ان مسجدوں میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ سب سے افضل، یعنی اعتکاف کے لیے سب سے افضل مسجد حرم شریف، یعنی بیت اللہ حرم پاک، وہاں پہ اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف میں
اعتکاف کرنا افضل ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی میں یعنی بیت المقدس، اور پھر اس کے بعد جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو اس مسجد میں اعتکاف کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ یعنی عورت نے اگر کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو اعتکاف نہیں کرے گی، اور اگر جس وقت اعتکاف کی نیت کی اور جگہ گھر میں کوئی گوشہ کوئی کونا ایسا متعین کر لیا کہ اب یہی نماز پڑھوں گی تو اس جگہ وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے واجب اعتکاف، اسے کہتے ہیں کہ کسی نے منت مانی یعنی زبان سے کہا، محض دل میں صرف دل میں ارادہ کر لیا تو یہ واجب نہ ہوا۔ یعنی منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 2 دن کا 4 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ اور سنت موقدہ دوسرا ہے، اعتکاف کی دوسری قسم سنت موقدہ کہ یہ رمضان کے پورے عشرہ آخر یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کے سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہوں، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند دیکھنے کے بعد نکلیں۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے، یعنی جو اعتکاف کیا جاتا ہے مسجد میں 10 دنوں میں، 10 دن رمضان شریف کے آخر کے 10 ایام میں، تو یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب ترک کریں یعنی کوئی بھی نہ کریں اعتکاف تو سب گناہگار، سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری ذمہ۔ ان 2 کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے۔ یعنی تیسری قسم ہے مستحب اور سنت غیر موقدہ، یعنی آدمی جب مسجد میں جائے تب جا کر مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لے۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا۔ اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا۔ یعنی مریض بہت زیادہ مریض ہے جس کے اوپر روزے نہیں ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے، تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو وہ اعتکاف نفلی ہوگا۔ یوں ہی مسافر اگر روزے نہیں رکھ رہا اور اعتکاف کیا تو یہ بھی اعتکاف نفلی ہوگا، سنت موقدہ نہیں ہوگا۔ منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا، جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے۔ یعنی روزہ اعتکاف کے لیے اتنا لازم اور ضروری ہے کہ اگر منت مانی اعتکاف کی اور منت مانگتے وقت یہ کہا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا صرف اعتکاف کروں گا، تو اس صورت میں بھی روزہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ اعتکاف کرنے کے لیے روزہ دار ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اگر رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا، اور اگر یوں کہا کہ 1 دن رات یعنی دن اور رات پورا میں اعتکاف کروں گا تو یہ منت صحیح ہے اور دن میں اسے روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر آج کے اعتکاف کی منت مانی اور کھانا کھا چکا ہے تو منت صحیح نہیں،
کیونکہ وہ کھانا کھا چکا ہے۔ 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں کر سکتا، بلکہ خاص اس اعتکاف کے لیے روزے رکھنے ہوں گے۔ یعنی کسی نے کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 مہینہ اعتکاف کروں گا مسجد میں، تو وہ رمضان شریف میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ رمضان شریف کے روزے تو آلریڈی فرض ہے اس کے اوپر، اور چونکہ اعتکاف کی وجہ سے جو روزے فرض ہوتے ہیں تو وہ رمضان شریف میں نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے اگر مطلق یہ کہا کہ بھئی 1 مہینے کی منت مانوں گی، 1 منت کا میں اعتکاف کروں گا، اس نے منت اگر مانی تو چاہیے کہ رمضان شریف کے میں نہ رکھے، بلکہ علاوہ جو ہے تو 1 مہینے کے روزے رکھے اور اعتکاف کرے۔ عورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے۔ یعنی عورت نے یہ منت مانی کہ میں اعتکاف کروں گی تو شوہر اسے چاہے روک سکتا ہے، لیکن منت کا پورا کرنا واجب ہے، اور شوہر نے روک دیا تو اب وہ عورت اعتکاف نہیں کرے گی۔ یہیں سے شوہروں کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے شوہر کا مقام اور شوہر کا حکم کتنا لازم اور ضروری ہے کہ اگر وہ اعتکاف سے روک دے تو عورت کو رکنا پڑے گا۔ اب منت کب پوری کرے گی؟ اب بائن ہونے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی کے شوہر نے طلاق دے دیا تو بائن ہونے کے بعد، یعنی نکاح سے اس کے نکلنے کے بعد وہ منت پوری کرے، یا شوہر کے انتقال کے بعد اپنی اس منت کو پوری کرے جو اس نے اعتکاف کی منت مانی تھی۔ شوہر نے عورت کو اعتکاف کی اجازت دے دی، اب روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا۔ یعنی شوہر نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جا اعتکاف کر، لیکن پھر بعد میں روکنا چاہتا ہے کہ نہیں اب مت کر، تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اعتکاف کی وہ اجازت پہلے دے چکا ہے، اب روک نہیں سکتا۔ شوہر نے 1 مہینے کے اعتکاف کی اجازت دی اور عورت لگاتار پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو شوہر کو اختیار ہے کہ یہ حکم دے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے 1 مہینہ پورا کرے، اور اگر کسی خاص مہینے کی اجازت دی ہے تو اب اختیار نہ رہا۔ یعنی 1 مہینے کی منت عورت نے مانی اور شوہر نے اجازت دے دیا، تو اب شوہر کو اختیار یہ ہے کہ چاہے تو وہ یہ کہہ دے کہ بھئی لگاتار رکھ، یا پھر 5 دن کر کے یا 10 دن کر کے 1 مہینے کا اعتکاف کر، یا کسی خاص مہینے کی اجازت دے دی، جیسے محرم میں اعتکاف کر لینا یا شعبان میں اعتکاف کر لینا۔ تو اب شوہر کو یہ حق نہیں رہے گا کہ وہ عورت کو اس بات سے روکے کہ وہ لگاتار اعتکاف کرے، بلکہ اب شوہر کی یہاں پہ اجازت دینے کا اختیار، یعنی روکنے کا اختیار اس کا اجازت دینے کے بعد ختم ہو چکا۔ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے، یعنی بغیر عذر معتکف مسجد سے نکل نہیں سکتا۔ اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا، یعنی اعتکاف ختم ہو جائے گا، اگرچہ بھول کر نکلا۔ یوں ہی اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے، یعنی جو رمضان شریف میں اعتکاف کیا جاتا ہے یہ بھی بغیر عذر کے نکل گیا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ یوں ہی عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا، منت کا اعتکاف پورا کرنے کے لیے عورت گھر میں جو جگہ اس نے متعین کی رکھی نماز کے لیے وہاں بیٹھی، یا پھر رمضان شریف کے جو 10 دن اعتکاف ہے وہ پورا کرنے کے لیے عورت وہاں بیٹھی، تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں ہے تب بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے لیے 2 عذر ہیں، ایک حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو یا غسل۔ اگر غسل واجب ہو گیا ہے تب، یوں ہی اگر غسل کرنے چلا جائے گا، غسل واجب نہیں ہوا اور چلا گیا باہر غسل کرنے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ یوں ہی وضو نہیں ٹوٹا اور وضو کرنے کے لیے چلا گیا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ پاخانہ یا پیشاب نہیں آیا اور پھر وہ چلا گیا باہر تو اس سے بھی اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تو یہ طبیعی حاجت ہے کہ آدمی استنجے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، یا اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو غسل کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ دوسری حاجت شرعی، حاجت شرعی جیسے عید یا جمعہ کے لیے جانا، عید یا جمعہ کی نماز کے لیے وہ جا سکتا ہے،
یا اذان کہنے کے لیے مینارے پر جانا، جبکہ مینارے پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر مینارے کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی مینارے پر جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں ہے۔ یعنی اذان دینے والا اگر کوئی نہیں ہے تو پھر معتکف اذان کے لیے جا سکتا ہے۔ مسئلہ قضائے حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں، اور اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے، یعنی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں پہ استنجا خانہ وغیرہ نہیں ہے، تو معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائے، بلکہ وہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے خود کے دو مکان ہیں، ایک نزدیک اور دوسرا دور ہے، تو نزدیک والے مکان میں جائے، بغیر عذر کے دوسرے مکان میں یعنی جو دور ہے اس میں نہ جائے۔ بعض مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دور والے مکان میں جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ استنجا خانے وغیرہ میں معتکف کو زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا ہے، وہاں جا کے بات وغیرہ نہیں کرنا ہے، جو استنجا خانہ نزدیک ہے اسی میں جا کر استنجا کرے، جو وضو خانہ نزدیک ہے، جس کا نل نزدیک ہے، وہیں پہ بیٹھ کر جلدی سے وضو کر کے مسجد میں آ جائے۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، یعنی دوسری مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ اعتکاف کے زمانے میں حج یا عمرے کا احرام باندھا تو اعتکاف پورا کر کے جائے، اور اگر وقت کم ہے کہ اعتکاف پورا کرے گا تو حج جاتا رہے گا، یعنی حج کا موسم اور حج کا وقت نکل جائے گا تو حج کو چلا جائے، پھر سرے سے اعتکاف کرے، یعنی پھر دوبارہ وہ جو ہے اعتکاف کرے، جو اعتکاف منت وغیرہ اس نے مانا ہے۔ یہاں پہ بس ذہن آپ حاضر رکھیں، کیونکہ اعتکاف منت اور اعتکاف سنت موقعہ جو رمضان شریف میں رکھا جاتا ہے، اعتکاف سنت، دونوں کے مسئلے یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں۔ اگر جس مسجد میں معتکف اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے وہ مسجد گر گئی یا کسی نے مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا اور وہ فوراً ہی دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا، یعنی اپنے اعتکاف کو وہ پورا کر لے۔ اگر ڈوبنے یا جلنے والے کو بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا، کوئی آدمی ڈوب رہا ہے یا جل رہا ہے، اسے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا، یا گواہی دینے کے لیے گیا، یا جہاد میں سب لوگوں کا بلاوا ہوا اور یہ بھی نکلا، یا مریض کی عیادت یا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو، تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یعنی لوگ جنازہ پڑھنے والے موجود ہیں تب تو بالکل جا ہی نہیں سکتا ہے، جب نہیں ہے تب بھی نہیں جا سکتا ہے، اگر جائے گا تو اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا۔ اگر منت مانتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ اور مجلس علم میں حاضر ہوگا تو یہ شرط جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے جائے تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا، یعنی جس وقت اعتکاف کی منت مان رہا تھا کہ میں 4 دن 5 دن یا 10 دن یا جو بھی ہے 15 دن کا اعتکاف کروں گا، اور اسی وقت اس نے اگر یہ کہا کہ میں مریض کی عیادت اور جنازی کی نماز پڑھنے یا مجلس علم میں حاضر ہوں گا تو یہ شرط جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے جائے تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا، مگر خالی دل میں نیت کر لینا کافی نہیں بلکہ زبان سے کہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ پاخانہ پیشاب کے لیے گیا تھا، قرض خواہ نے روک لیا تو اعتکاف فاسد ہو گیا، یعنی اعتکاف اس سے ختم ہو جائے گا۔ استنجا وغیرہ کے لیے گیا ہے تو وہاں پہ وقت ضائع نہ کرے بلکہ فوراً اعتکاف اپنے فارغ ہو کر جلدی سے مسجد میں آ جائے۔ خامخواہ اگر وقت لگائے گا باہر تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف نے دن میں بھول کر کھا لیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ معتکف مسجد میں بیٹھا اعتکاف میں لیکن بھول کر کھا پی لیا تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ ایسے ہی گالی گلوچ یا جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا مگر بے نور اور بے برکت ہو جاتا ہے، کیونکہ گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جھگڑا کرنا خامخواہ یہ گناہ ہے، اس سے اعتکاف کی برکتیں رحمتیں اور جو اعتکاف کا نور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی اور جنون اگر طویل ہوں
یعنی بہت لمبی بے ہوشی اس کے اوپر طاری ہو گئی یا پاگل پن اس کے اوپر طاری ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکا یعنی روزہ نہیں رکھ پایا تو اعتکاف اس کا چلا جائے گا، اور قضا واجب ہے نا، اعتکاف منت کی جو ہے وہ قضا کرے گا، اگرچہ کئی سال کے بعد صحت ہو، یعنی جب بھی وہ تندرست ہوگا، پاگل پنا اس کا دور ہو جائے گا یا بے ہوشی سے افاقہ ملے گا، تو ان تمام صورتوں میں جب بھی وہ صحت یاب ہوگا تب اسے اپنے اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی۔ معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے سوئے ان امور کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، یعنی کھانے کے لیے مسجد سے باہر گیا یا پینے کے لیے پانی وغیرہ باہر رکھا ہے، باہر جا کے پی رہا ہے، تو ان تمام صورتوں میں اعتکاف باطل ہو جائے گا اگر مسجد سے وہ نکلے گا۔ مگر معتکف کو مسجد میں کھاتے پیتے وقت یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو، یعنی مسجد میں گندگی وغیرہ کسی قسم کی نہ پھیلے، جھوٹن وغیرہ مسجد میں نہ گرائے۔ معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میں کوئی بھی آ کر کیسا بھی سو جاتا ہے، پنکھے چالو کر لیتا ہے، آرام سے سویا پڑا ہوا ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ معتکف کے علاوہ کسی کو بھی مسجد میں کھانا پینا سونا یہ جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور پھر نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے، یعنی مسجد میں جانے کے بعد اعتکاف کی نیت کرے، نمازیں پڑھ لیں یا کچھ ذکر کرے، اس کے بعد اگر کھانا پینا چاہے تو کھا سکتا ہے، یعنی مسجد میں جب داخل ہو تو چاہیے کہ اعتکاف کی نیت کرے۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اگر بنیت عبادت سکوت کرے، یعنی خاموش رہے کہ بھئی خاموش رہنا، اور یہ سوچ کر خاموش رہے کہ ثواب ہے، ثواب ملے گا، بنیت ہے نا ثواب، اگر وہ چپ رہا یعنی چپ رہنے کو ثواب کی بات سمجھتا ہے تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر چپ رہنا ثواب کی عبادت سمجھ کر نہ ہو، یعنی چپ ہے لیکن ارادہ یہ نہیں کہ ثواب ملے گا، تو پھر چپ رہنے میں حرج نہیں، اور بری بات سے چپ رہا ہے نا تو یہ مکروہ نہیں بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ بری باتوں سے بالکل ہمیشہ آدمی کو مسجد میں ہی نہیں بلکہ مسجد سے باہر بھی چپ رہنا چاہیے، کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا واجب ہے۔ بری باتیں، بیہودہ گندی باتیں، گالی گلوچ، غیبت چغلی، یہ زبان سے نہ نکالنا واجب ہے، نکالے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو معتکف کو بالکل بری باتوں سے اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے، خاموش رہنا ہے، اور جس بات میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، یعنی مباح بات بھی معتکف کو مکروہ ہے، یعنی معتکف مباح بات بھی مسجد میں نہ کریں، مگر بوقت ضرورت، اگر ضرورت ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، اور بے ضرورت مسجد میں مباح کلام ہے نا، بغیر ضرورت کے مسجد میں مباح باتیں، یعنی ایسی باتیں جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، تو ایسی مباح باتیں مسجد میں کرنا نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں نکال دیتے ہیں، تو اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پھر اٹھتا ہے کہ معتکف نہ چپ رہے نہ کلام کرے تو پھر کیا کرے، وہ مسجد میں کرے گا کیا؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں یہ کرے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، حدیث شریف کی قرأت اور درود شریف کی کثرت، حدیث پاک پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، درود پاک کی کثرت کرتا رہے، علم دین کا درس و تدریس یعنی علم دین سیکھے، یا پھر اگر بیٹھا تو دوسروں کو مسائل سکھاتے رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و اذکار پڑھتا رہے، اور اولیاء و صالحین کی حکایت اور امور دین کی کتاب پڑھتا رہے، یعنی خالی نہ بیٹھے بلکہ کچھ نہ کچھ وہ ذکر و اذکار وغیرہ مسجد میں کرتا رہے، بزرگوں کی سیرت پڑھتا رہے، انبیاء اکرام کے حالات زندگی پڑھتا رہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہے۔ قضا کے تعلق سے ایک مسئلہ سماعت کر لیں۔ اعتکاف نفل، جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے، آدمی جب مسجد میں جاتا ہے اس وقت جو نویت سنت الاعتکاف کہہ لیتا ہے، اگر اعتکاف نفل چھوڑ دے تو اس کی قضا نہیں، کیونکہ جب وہ مسجد سے نکلے گا تب اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور اعتکاف مسنون،
یعنی رمضان شریف میں جو اعتکاف اس نے کیا ہے 10 دن کا، یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں تک کے لیے بیٹھا تو اسے توڑا، تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا پوری کرے، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں۔ یعنی 10 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف سنت کے لیے بیٹھا رمضان شریف کے آخری عشرے میں، اور پھر اعتکاف توڑ دیا، یعنی اٹھ کے چلا گیا، اعتکاف اس کا ختم ہو گیا، تو اس صورت میں پورے 10 دن کی قضا نہ کی ہے، بلکہ جس دن اس نے اعتکاف توڑا ہے اسی ایک دن کی وہ قضا کرے گا، پورے 10 دن کی قضا اس کے اوپر واجب نہ کی ہے۔ اور منت کا اعتکاف اگر اس نے توڑا تو اگر کسی معین مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، جیسے 15 دن اعتکاف میں گزر گیا، اب اعتکاف توڑ دیا تو باقی کے 15 دن وہ قضا کرے، یعنی پورا کرے وہ۔ ورنہ اگر علی الاتصال واجب تھا، یعنی اس نے یہ منت مانی کہ میں مسلسل پورا 1 مہینہ رکھوں گا، تو پھر سرے سے اعتکاف کرے، یعنی اسے شروع سے اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اور اگر علی الاتصال واجب نہ تھا، اس نے کنٹینیو 1 مہینے کی منت نہ مانی، تو باقی کا اعتکاف کرے، یعنی باقی جو دن بچے ہیں وہ پورا کرے وہ۔ مسئلہ اعتکاف کی قضا صرف قصداً توڑنے سے نہیں، بلکہ اگر عذر کی وجہ سے چھوڑا، مثلا بیمار ہو گیا یا بلا اختیار چھوٹا، اس کا اختیار نہیں تھا، مسجد سے باہر چلا گیا، بغیر ضرورت کے باہر نکل گیا، یا عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے، اس کو حیض یا نفاس آیا، یا جنون پاگل پن طاری ہو گیا اعتکاف کرنے والے پر، یا بیہوشی طاری ہوئی، ان میں بھی قضا واجب ہے۔ اور ان میں اگر بعض فوت ہو تو کل کی قضا کی حاجت نہیں، بلکہ بعض کی قضا کر دے، اور کل فوت ہو تو کل کی، یعنی پورا اعتکاف اگر قضا ہوا تو پورا کی وہ قضا کرنے، ورنہ بعض کی۔ اور منت میں علی الاتصال واجب ہوا تو علی الاتصال کل کی قضا کرے، جیسا کہ میں نے اوپر یہ مسئلہ بیان کیا ہوں۔ یہ اعتکاف کے کچھ اہم اور خاص مسئلے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے سوال یہ کیا تھا کہ بھئی مرد ابھی گھر میں ہے تو گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے یا نہیں، تو مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے، گھر میں نہیں کر سکتے۔ گھروں میں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور وہ بھی وہاں پہ اعتکاف کریں گی جو جگہ انہوں نے اعتکاف کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر رکھی ہے، عورتیں وہاں پر اعتکاف کریں گی۔ یہ مختصر انداز میں نے اعتکاف کے مسائل بیان کیے ہیں۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر میں بیان کروں گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کل بھی وقت پر حاضر رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔